باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دزارہ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، عامہ پارہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، 30واں پارہ پورا مکمل ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ آج سے ہم پہلے پارے سے شروع کریں گے۔ عامہ پارہ کو ہم نے پورا متن پڑھا، پہلے پارے کو ہجو اور متن دونوں کے ساتھ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ نورانی قاعدہ میں جو ہم نے قواعد پڑھے تھے اس قواعد کے مطابق ہم قاعدے بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ حمزہ لام زبر جیسا کہ آپ نے نورانی قاعدہ میں پڑھا کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ الف حمزہ ہو جاتا ہے۔ الف جو ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتا ہے۔ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش کی حمزہ کسی بھی طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جب الف پر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم جو کریں گے، حمزہ لام زبر حامیم زبر حم الحم۔ اب اس کو ہم اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہاں اس میں قلقلہ ہو جائے گا، یعنی آواز ہماری ٹکرا جائے گی، بلکہ اور قلقلہ صرف 5 ہی حروف میں ہوتے ہیں، قاف طا با جیم دال، ان 5 حرفوں میں قلقلہ ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی جزم والے حرف میں قلقلہ نہیں ہوگا، یعنی اس کو پڑھتے وقت اس سے آواز ٹکرائے گی نہیں۔ الحم دال پیش دو الحمدو، الحمدو نہیں پڑھنا ہے، الحمدو دال پیش دو پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے۔ اور آپ نے پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ تو اب دیکھیے دال کے اوپر پیش کی حرکت ہے، تو اب ہم اس کو جلدی پڑھیں گے۔ الحمدو لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، للہ، را با زبر رب، را کو پر پڑھنا ہے، باریک نہیں، کیونکہ آپ نے پڑھا کہ را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے۔ را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل، عین کھڑا زبر آ، لام زبر لا، میم یا زیر می، نون زبر نا، عالمین۔ اب یہاں ہم نو را زبر نر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، مگر یہاں ہمیں رکنا ہے، اس لیے ہم نے نو زبر نو کہا۔ اب دیکھیے، الحمد للہ رب العالمین۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہم نے پڑھا نون زبر نو، لیکن اب جب ہم متن پڑھ رہے ہیں تو نو نہیں پڑھ، عالمین نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ عالمین پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسا کیوں؟ تو آپ نے وقف کرنے، یعنی قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کیسے ٹھہریں، اس کے قاعدے میں آپ نے پڑھا، وقف کے قاعدے میں، کہ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر جب وقف کرنا ہو، یعنی اس پر ٹھہرنا ہو، رکنا ہو، تو آخری حرف کو، یعنی جس پر حرکت ہے، زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے یا دو زیر ہے یا دو پیش ہے، اس حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیں۔ تو اب چونکہ یہاں عالمین ہے، زبر ہے، اور جب ہم رکیں گے تو اب اس کو ہم جب جزم دے دیں گے تو عالمین سے عالمین ہو جائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حمزہ را زبر ار۔ اب دیکھیے اگر ملا کر ہم پڑھیں گے تو عالمینر ہوگا، اور اگر ہم ملا کر نہیں پڑھتے ہیں، عالمین پڑھتے ہیں، تو اب اس حمزہ پر، اس الف کے اوپر جو ہے ایک ہم زبر لائیں گے تاکہ اس کو را میں ملائیں۔ تو اب ہم پڑھیں گے حمزہ را زبر ار،
راح زبر رح، میم کھڑا زبر ما، نون را زیر نر، الرحمن را زبر را، حا یا زیر حی، میم زیر می، الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میم زیر می ہم نے پڑھا، مگر جب ہم رک رہے ہیں تو الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں۔ وہی قاعدہ ہے کہ زبر پر بھی وقف کرنا ہو تو جزم دیں گے، زیر پر بھی وقف کرنا ہو تو جزم دیں گے۔ جیسا یہاں زیر ہے لیکن ہم جب وقف کیے ٹھہرے تو اب یہاں پہ میم کو جزم دے دیے کو تو رحیم ہو گیا۔ مالک یوم الدین، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، کاف زیر کی، مالی کی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میم کھڑا زبر الف کے برابر ہوتا ہے، جیسے با الف زبر با یا میم الف زبر ما اور میم کھڑا زبر ما، لکھنے میں الگ الگ ہے مگر پڑھنے میں دونوں ایک ہی ہے۔ مالی کی، یا واو زبر یو، کتنے لوگ یو کہتے ہیں مگر یو نہیں یو، یو معروف پڑھنا ہے، یا واو زبر یو، میم دال زیر مد، دال یا زیر دی، نون زیر نی، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، کاف زبر کا، ایاک، نون عین زبر نع، با پیش بو، دال پیش دو، نعبد، واو زبر و، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، کاف زبر کا، و ایاک، نون سین زبر نس، تا زبر تا، عین یا زیر عی، نون پیش نو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ زبر کی مثال میں آپ نے وقف کر لیا، زیر کی مثال میں آپ نے وقف کر لیا، اب پیش کی مثال میں بھی آپ نے وقف کر لیا۔ نستعینو ہے مگر وقف کے قاعدے کے حساب سے ہم نون کو جزم دے کر سانس توڑ دیں گے، نستعین ہو جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، نون صاد زبر نس، اہدنا، صاد زیر صی، را الف زبر را، طا لام زبر طل، صراط ال، میم سین پیش مس، تا زبر تا، قاف یا زیر قی، میم زبر ما، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ جو گول نشان ہوتا ہے، جہاں جہاں گول نشان ہوتا ہے اس کو آیت کہتے ہیں، اور اکثر تلاوت میں، اکثر نہیں بلکہ ہمیشہ، اکثر ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس آیت پر جا کر وقف کر دیتے ہیں، رک جاتے ہیں، کیونکہ آیت کا مطلب ہی ہوتا ہے یہاں ایک بات مکمل ہو گئی، اب یہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے، تو اکثر ہم آیت پر رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اور ٹھہرنا بھی چاہیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صاد زیر صی، را الف زبر را، را میں الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، آپ نے پڑھا حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو، تو الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا۔ صراط، طا لام زبر طل، صراط ال، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، صراط الذین، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر عم، تا زبر تا، انعمت، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، ہا میم زیر ہم،
علیہم صراط الذین انعمت علیہم غین یا زبر غی را لام زیر رل غیر را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے غیر میم غین زبر مغ ضاد واو پیش ضو مغضو با زیر بی مغضوبی علیہم عین زبر ع لام یا زبر لی ہا میم زیر ہم علیہم علیہم نہیں علیہم واو زبر و لام ضاد زبر لض ولض ضاد الف لام مد زبر ضال لام یا زیر لی نون زبرنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو ناظرین آج کے سبق میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے یا کچھ کمی بیشی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ پھر انشاءاللہ اس کے اگلے پارٹ میں ہماری ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔